خوف بھی، دھمکیاں بھی، مگر سچ پھر بھی۔ کل میرے ویڈیو بلاگ جس میں نے فوج سمیت ہر ادارے کی پالیسیوں پر کسی عام شہری کے تنقید کے حق اور احتساب کا دائرہ جرنیلوں تک وسیع کرنے کی بات کی، تو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے والے مقدس ادارے سے وابستہ متعدد افراد پہلے تو انتہائی پست اور گھٹیا زبان میں بلاگ پر تبصرے کرتے رہے اور دیگر احباب کے تبصروں پر گالیاں تک تحریر کر دیں۔ پھر ان میں سے کچھ نے مجھے ذاتی پیغامات بھیجے تاکہ خوف زدہ کیا جا سکے۔ یہاں اس پوری گفتگو کو آپ تک پہنچانے کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس طرح سیاسی، عسکری اور مذہبی اشرافیہ کے جبڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو ہماری قوم کا لہو نوچنے والے ان گدھوں اور خون آشام چمگادڑوں کی بربریت پر بات کرتا ہے، کس طرح ان کے زر خرید ملازم ایسی آوازوں کے خلاف متحرک ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے نہ یہ اشخاص اہم ہیں، نہ ان کے نام اور نہ ان کی وردی پر لگے سیاہ ستارے، جو ان افراد کے درمیان ایک دوسرے سے زیادہ عظیم ہونے کی دلیل تو ہو سکتے ہیں مگر کبھی روشن نہیں ہو سکتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع بھی نہیں کہ ایسے پیغامات سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ مجھے سیاسی جماعتوں، فوج، خفیہ ادارے اور مذہبیوں اور کبھی کبھی تو لادین اور ملحد افراد کی پس زبان کے حامل پیغامات ملتے رہے، مگر یہ ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے اور بتایا جاتا رہے۔ سو ان میں سے ایک شخص سے ہونے والی گفتگو کے کچھ اہم ٹکڑے میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ پہلے تو ان صاحب نے تبصروں پر اپنی گھٹیا زبان لکھنے کی معذرت کی اور کہا کہ کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے فوج کے خلاف بولنے کے کتنے پیسے لیے ہیں آپ نے؟ میرا جواب تھا کہ ملازمت پیشہ آپ ہیں، میں نہیں۔ سچا لکھاری سچ پیسے لے کر نہیں لکھتا، اور پیسے لے کر لکھنے والا کبھی سچا لکھاری نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگے فوج کے خلاف بولنے والا ہر شخص غدار ہے۔ میں نے کہا ایک تو پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کے کسی بھی ادارے کی پالیسیوں پر سوال اٹھائے اور تنقید کرے، اور دوسری بات، میری کون سی ایسی بات ہے جو آپ کی نگاہ میں غیر حقیقی، جھوٹی، من گھڑت یا غیر قانونی ہے؟ مجھے مطلع کر دیجئے تاکہ میری اصلاح ہو۔ فرمانے لگے ملک حالت جنگ میں ہے، اس لیے فوج پر کوئی بھی بات ملکی سلامتی کے خلاف ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب، ملک تو پچھلی کئی دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے، اور حالت جنگ میں بھی جرنیلوں کی بنائی ہوئی پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات، آپ دستور کے مطابق اپنا کام درست انداز سے کریں گے تو کوئی بھی آپ پر تنقید نہیں کرے گا۔ کہنے لگے یہ حب الوطنی کے خلاف ہے۔ میں نے کہا حب الوطنی یا غداری کے سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیے، کیونکہ ملک توڑنے سے لے کر اپنے ملک کے شہریوں کے خلاف انہی کے خون پسینے سے حاصل کردہ گولی اور بندوق کے استعمال تک پاکستان کا نقصان عسکری پالیسیوں نے کیا ہے، نہ کہ عام شہریوں نے۔ کہنے لگے میں نے 4 گولیاں کھائی ہیں اپنے جسم پر، مجھے حب الوطنی نہ سکھائیے۔ میں نے کہا اگر آپ سپاہی ہیں اور آپ نے گولیاں ملک کی حفاظت کے دوران کھائی ہیں تو ظاہر ہے آپ قابل تکریم ہیں، اور میں نے آپ کی حب الوطنی پر سوال نہیں کیا بلکہ آپ کو اسناد دینے والی فیکٹری بند کرنے کا کہا ہے۔ پھر کہنے لگے آپ بھارت اور مودی سرفکار کے خلاف کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا میں نے بطور لکھاری تمام تر موضوعات پر لکھا ہے، اور جہاں جہاں مجھے دکھائی دیتا ہے کہ انسانوں یا انسانیت کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، میرا قلم کبھی نہیں چوکتا۔ میری نظمیں اور بلاگ ہر طرح کی شدت پسندی کو رد کرتے ہیں، وہ شدت پسندی مسلمانوں کی جانب سے ہو تب بھی، ہندوؤں کی جانب سے ہو تب بھی، حتیٰ کہ لادین طبقے کی جانب سے ہو تب بھی۔ پھر انہوں نے میرے مذہب، مسلک اور میری قومیت سے متعلق سوالات پوچھ کر حب الوطنی کے لیے درکار دیگر شرائط پوری کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں بھی انہیں کوئی عمومی مشکوک چیز نہ ملی۔ میں نے اس چھان بین پر اعتراض کیا تو کہنے لگے کہ فوج کی نگاہ میں تمام پاکستانی ایک سے ہیں۔ پھر پوچھنے لگے فوج کی جانب سے کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کہا ذاتی طور پر تو کبھی نہیں۔ کہنے لگے فوج پر تنقید سے کبھی منع نہیں کیا گیا، اور پاکستان میں بہت سے افراد فوج پر تنقید کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب میں نے تو تنقید بھی نہیں کی، صرف یہ کہا ہے کہ فوج کی غلط پالیسیوں پر تنقید ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی پاکستانی فوج کے خلاف نہیں، فوج ہمارا قومی ادارہ ہے جیسے کہ دیگر ادارے ہیں، مگر کسی جج کے کسی فیصلے پر تنقید کا مطلب عدالت کے خلاف تنقید نہیں ہے۔ اسی طرح ملک میں عسکری پالیسیوں اور جرنیلوں کے خلاف یا ان کی ٹھاٹ پاٹ پر تنقید کرنا فوج پر تنقید نہیں ہے۔ ہر ادارہ دستور کے نیچے ہے، اور دستور اور قوم بالا ہے۔ میں لکھاری ہوں، میرا کام اپنی قوم کو آئینہ دکھانا ہے۔ اگر آپ کی شکل آئینے میں بدصورت دکھائی دے رہی ہے تو آئینہ توڑنے کی بجائے منہ دھو کر چہرہ بہتر بنائیے۔ کہنے لگے آپ پاکستان آ کر یہ بات کر کے دکھائیں۔ میں نے کہا میں پاکستان میں رہ کر بھی تمام عمر یہی بولتا رہا ہوں، اور میں یہی بولتا رہوں گا، اور پاکستان بھی آتا رہوں گا۔ کہنے لگے وہ ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی بھی شہری عسکری پالیسیوں پر بلا خوف تنقید کر سکتا ہے۔ اس پر وہ کچھ نہ بولے۔ خیر جب مجھے دکھائی دیا کہ گفتگو کا کوئی انت نہیں تو آپ ہی زچ ہو کر میں نے کہا کہ آپ کی تعلیمی سطح خیر اس سے زیادہ نہیں کہ آپ سے مزید بات ہو سکے۔ آئندہ تنقید کے لیے خود آنے کی بجائے وردی پر زیادہ سیاہ ستارے والے کسی بڑے افسر کو بھیجیے گا۔ تو ان صاحب کا جواب جاتے ہوئے جملہ تھا جو نہایت دلچسپ تھا مگر اہم بھی۔
کہنے لگے بڑے افسر تو آپ جیسے کسی شخص کو اپنے گھر کا مالی بھی نہ رکھیں. اور میرے خیال میں اس پوری گفتگو میں ان کی واحد درست اور سچی بات یہی تھی. ہمارے جرنیل عام پاکستانیوں یعنی بلڈی سیولینز کی عزت اس سے زیادہ ہرگز نہیں کرتے. اس لیے میں اپنے گزشتہ بلاگ پر ہرگز نادم نہیں اور اس کے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں. اور یہ واضح رہے کہ جس طرح میرا قلم سیاستدانوں، ججوں، پولیس اور افسر شاہی کے خلاف پوری طاقت سے اٹھتا ہے، اسی طرح ان وردی پوش جرنیلوں کو بھی ہرگز نہیں بخشے گا. پاکستانی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے کہ قوم کا ماس اور ہڈیاں بھنبوڑنے والے ان تمام سیاسی، مذہبی اور عسکری اشرافیہ کا احتساب کیا جاتا رہے.